اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، وہاں سے واپس آیا اور اس کا بھی واقعہ کا بیان ہو چکا ہے۔ معراج کا واقعہ کا بھی بیان ہو چکا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی، لیکن اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار اللہ سے گزارش کی، ہم امتی کو کہ 5 وقت کی نماز ہم کو ہمارے اوپر فرض ہوگی، مگر ثواب ہم کو 50 وقت کا ہی ملے گا، کیونکہ اللہ کے یہاں فیصلے بدلتے نہیں ہیں۔ اور یہاں تک کا ذکر ہو چکا ہے، آگے کا ذکر ہے کہ کارواں بنتا گیا، لوگ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے گئے، لوگوں کو لوگ جٹتے گئے، کچھ لوگ نہیں بھی جٹے، مخالفت کی، دشمنی پہ ابھر آئے۔ اب اس کے آگے کا واقعہ ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ ترجمہ، نیک برتاؤ سے ٹال دیا کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایک ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی جگری دوست۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ سختی سے پیش آوے، چاہے غلط رویے سے، اس کو نیک برتاؤ یعنی اچھے کیریکٹر سے، اچھے اخلاق سے اس کا جواب دو اور اس کا فائدہ ہوگا، بھلے سے کچھ دیر میں ہی ہو۔ تو یہ ہم لوگوں کو بھی، ہمارے اندر بھی عادت ہونی چاہیے، ہم مسلمانوں کے اندر اگر کوئی ہمارے ساتھ غلط برتاؤ کر رہا ہے تو ہم تھوڑا برداشت کریں، اچھا اس کو ویسے ہی جواب نہ دیں، گالی کا جواب گالی سے نہ دیں۔ ظلمتوں کے طوفان میں کیا کرنا چاہیے، دشمنوں سے کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، بیزار دلوں میں اسلام کو کیسا بسانا چاہیے، یہ آیت انہی سوالات کا جواب ہے۔ خدا دانا نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نازک وقت میں آپ کو بہت ہوشیاری اور حکمت سے کام کرنا ہے۔ دشمنوں سے بات کیجیے تو بہت میٹھے انداز میں، اعتراضات کا جواب دیجیے تو بہت سنجیدہ لہجے میں، کچھ سمجھائیے تو انتہا پیار و محبت کے پیرائے میں۔ اگر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں تو صبر کیجیے، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ آیت بھی آپ جانیں، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ معراج کا حیرتناک واقعہ پیش آیا، جو لوگ عقل کے کورے تھے، دل ان کے بے نور تھے اور بصیرت سے وہ اکثر محروم تھے، وہ اللہ کی حکمت کو سمجھ نہ سکے، وہ شیطان کے پھندے میں آ کر دین سے پھر گئے۔ اس سے مسلمانوں کو سخت دھچکا لگا، البتہ مشرکوں کے ہاتھ مضبوط ہو گئے اور دماغ آسمان پر جا پہنچے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلا ہوا اعلان جنگ کر دیا، طے کر لیا کہ کسی کے ساتھ ذرا بھی رعایت نہیں کریں گے، مسلمانوں سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، گھیر کر ستاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھبرا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، ان کی دعوت اور تعلیمات سے بیزار ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری اذیتیں یعنی ساری مشکلیں پریشانیاں جھیلتے رہے، ان کے لیے سراپا خیر و رحمت بنے رہے۔ عرب میں 3 بہت مشہور بازار تھے، بازار عکاظ، بازار مجسنہ، بازار ارضی، یہ 3 بازار کے نام ہیں، اور المجاج۔ حاجی ہر سال مکہ جانے سے پہلے ان بازاروں میں جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے جاتے، ان سے ملاقاتیں کرتے۔ مینا اور عقبہ جاتے ہوئے حاجیوں کے قافلے جس جگہ ٹھہرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر ان سے ملتے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے تھے، مگر غلط طریقے سے کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان سے حج کے موقع پر ان سے ملتے تھے، جلتے تھے، سمجھاتے تھے، بجھاتے تھے، ان کو دین کی دعوت دیتے، قرآن کی آیتیں سناتے۔ ان آیتوں میں شرک کے انجام بد کے ڈراؤ ہوتے، ایمان کے احسن انجام کے وعدے ہوتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانے اور حق کا ساتھ دینے کے لیے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی قریش کی بدسلوکیوں سے نجات مل جائے تاکہ آزاد ہو کر دین کی دعوت دے سکیں۔ رب کا پیغام
رب کا بھیجا ہوا پیغام پہنچا سکیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دعوت دیتے رہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ یہ قریش کو کب گوارا تھا جانشاروں کی تعداد بڑھے، مددگاروں میں اضافہ ہو، یہ انہیں کب برداشت تھا؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے تو ابو لہب یا دوسرے گنڈے پیچھے ہو لیتے، کسی کو دعوت دیتے تو فوراً یہ تردید کرتے، ہونٹ چباتے ہوئے کہتے بھائیو یہ تو جھوٹا ہے، جادوگر ہے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، دیکھو اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کی ایک نہ سننا۔ یعنی نبی کے سامنے ہی اس طرح کے الفاظ لوگ کہتے تھے۔ چنانچہ قافلے والوں نے کانوں پر ہاتھ دھر لیے، برا بھلا کہا اور چہرے پھیر لیے۔ سینکڑوں انسانوں میں تھوڑے ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور تسلیم کی۔ انہی خوش نصیبوں میں ایک طفیل دوسی تھے، یہ بہت اونچے گھرانے کے شاعر تھے، عقل و خود سے بہرور تھے۔ حج کی غرض سے مکے آئے تو قریش نے کان بھر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنے کی تاکید کی۔ ان کو قریش کی باتوں پر یقین آ گیا، طواف کرنے چلے تو کانوں میں روئی ٹھونس لی، مبادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کان میں پڑ جائے، وہ کعبے کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی اس طرح سے قریش کے لوگوں نے لوگوں کو بھڑکا دیا کہ لوگ کان میں روئی ٹھونس لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے نہیں تھے۔ طواف کے دوران کے پاس سے گزر ہوتا تو کانوں میں قرآن کی کچھ نہ کچھ بھنک پڑ ہی جاتی، غور کیا تو آیتیں بہت بھلی لگیں، دل میں سوچا اوہ میری نادانی، میں تو ایک نامور شاعر ہوں، عقل اور ہوش سے مالا مال ہوں، خوب ناخوب میں تمیز کر سکتا ہوں، پھر اس کی بات سننے کے کیا معنی؟ اچھی ہوئی تو بہتر ہے ورنہ ٹھکرا دوں گا۔ اس نے کہا کہ اچھی بات ہوگی تو سمجھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آنے لگے تو ابھی ساتھ ہو لیے، انہوں نے آپ کو اپنی پوری کہانی سنائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا۔ قرآن سننا تھا کہ دل پگھل گیا، ایک عجیب قسم کی ٹھنڈک اور راحت محسوس ہوئی۔ آپ نے انہیں اسلام لانے کی دعوت دی، انہوں نے بڑی جواں مردی دکھائی، فوراً دعوت پر لبیک کہا، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے کا دل میرے ہاتھ میں ہے، ہر ایک مجھ پر جان دیتا ہے، کوئی بات کہوں تو اس کی تعمیل کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، جاتا ہوں ان کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا۔ وہ لوٹ کر آئے، گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی۔ کون؟ وہی جو کفیل دوسی۔ ان سب کو ان کی عقل و فہم پر اطمینان تھا، فوراً وہ تیار ہو گئے، وہ اسلام لے آئے۔ بعد میں پوری قوم مسلمان ہوگی، سارے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہوگا۔ عیسائیوں کو معلوم ہوا تو تحقیق کے لیے ایک وفد بھیجا، یعنی ایک 10 آدمیوں کا چاہے 5 آدمیوں کا جھنڈ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند آیتیں سنائی، سنتے ہی ان کے دل دہل گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ایک لمحے کی بھی تاخیر گوارا نہ تھی، فوراً وہ ایمان لے آئے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو تسلیم کیا اور مسلمان ہو کر واپس ہوئے۔ راستے میں ابو جہل اور کچھ قریشی مل گئے، دیکھتے ہی گرائے، اللہ تمہیں غارت کرے، قوم نے تو بھیجا تھا کہ حقیقت کا پتہ چلاؤ، صحیح بات کا سراغ لگاؤ، لیکن تمہارا حال یہ ہے، تمہاری مثال تو ایسے جیسے بے پیندے کے لوٹے بیٹھے نہیں، کس کے جادو میں آ گئے، ارے اپنا دین کھو بیٹھے۔ وفد نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، یعنی ابو جہل سب مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، سب سنی انسنی کر دی۔ ایمان کی دولت پا کر ان کا دل خوشی سے معمور تھا، وہ بے تابانہ بڑھے چلے جا رہے تھے کہ قوم کو نئے دین کی خوشخبری سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے پھر اس سے مالا مال ہوئے، ان میں سامت کے بیٹے سوید رضی اللہ عنہ بھی دکھائیں۔ یہ مدینے کے بہت معزز لوگوں میں تھے، شاعری میں ماہر تھے، بہادر میں طاق تھے، خاندانی اعتبار سے اونچا درجہ رکھتے تھے، اس لیے قوم کے لوگ ان کو کامل کہتے۔ یہ حج کی غرض سے مکے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو ان کے پاس تشریف لائے، ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات رکھی اور خدا پرستی کی دعوت دی۔ سوید نے کہا شاید جو میرے پاس وہی آپ کے پاس بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آپ کے پاس؟ سوید حکیم لقمان کی حکمتیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں وہ حکمتیں؟ کچھ ہمیں سنائیے۔ سوید کو جتنی حکمتیں معلوم تھی سب سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنتے رہے، پھر فرمایا تو بہت اچھی ہے، لیکن جو میرے پاس ہے ان سے بھی بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ میرے پاس قرآن ہے، خدا کی آخری کتاب ہے، سراپا نور ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا اور نئے دین کی دعوت دی۔ سوید بہت متاثر ہوئے، بولے یہ تو بہت عمدہ ہے۔ پھر سوید مدینہ لوٹ آئے، کچھ سنا تھا ذہن میں محفوظ تھا، اسے بار بار سوچتے رہے۔ بعد میں قتل ہوئے تو مسلمان
مسلمان تھے، ہوا یہ کہ مدینہ میں بھی یہودی آباد تھے، یہ لگانے بجھانے اور چالیں چلنے میں ماہر تھے۔ ان کی چالوں سے اوس خزرج باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ان میں بہت زوروں کی خانہ جنگی ہوئی۔ سوید رضی اللہ اسی میں کام آ گیا، یعنی اس میں ان کے انتقال ہو گیا۔ مدینہ سے آ کر جو لوگ اسلام لائے ان میں ایاس رضی اللہ بھی ہیں جو معاذ کے بیٹے ہیں، ابھی بہت کم سن ہیں۔ اوس خزرج کی جنگ تو چل ہی رہی تھی، ہر ایک کی کوشش تھی یہ عرب کے جتنے قبیلے مل سکیں ان کا اپنا حلیف بنا لیں، اس کے طرف فریق مخالف پر غالب آ جائیں۔ اوس کے کچھ لوگ آئے قریش کو اپنا حلیف بنائیں، انہی میں ایاس بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو ان لوگوں کے پاس آئے، انہیں اسلام لانے کی دعوت دی، قرآن کی کچھ آیتیں سنائیں۔ آیتیں سن کر اس نے کہا میری قوم خدا کی قسم جس کام کے لیے آپ لوگ آئے ہیں یہ اس سے بھی بہتر ہے، لیکن ان کو تو جنگ کی دھن تھی اور رات دن اسی فکر میں۔ قافلے کا سردار ابو حیث تھا، اس نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں اور ان کے منہ پر ماری، پھر بڑی لاپرواہی سے بولا چپ بھی رہا، اس کام کے لیے ہم تھوڑے آئے ہیں۔ لیکن ایاس رضی اللہ اسی وقت اسلام لے آئے۔ پھر کچھ ہی دن گزرے کہ اوس اور خزرج میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے، بہت سے قبیلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، انہیں اسلام لانے کی دعوت دی، بڑی دل سوجی سے حق کا ساتھ دینے اور دین کی مدد کرنے کی درخواست کی، لیکن کانوں پر جوں نہ رہ گئی، ہر ایک نے سنی انسنی کر دی۔ کسی نے تو سوچا ہمارا شہر ایک کو عزیز ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو اندیشہ ہے کہ لوگوں کو ناگوار ہوگا، پھر یہ آنا دل پر بار ہوگا۔ قبیلے ثقیف کے لیے یہی رکاوٹ تھی۔ طائف کی آب و ہوا بہت خوشگوار تھی، ہر ایک کو پسند آتی تھی، گرمیاں آتی تو وہاں رئیسوں کی چہل پہل ہوتی۔ ثقیف کو خطرہ تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو طائف کا طواف کرنا چھوڑ دیں گے۔ عرب کا مشہور بت لات بھی وہیں کا تھا جو عام و خاص کی زیارت گاہ تھا، ایمان لانے سے اس کی رونق ختم ہو جانے کا خطرہ تھا۔ یعنی جس طرح سے آج بھی مسلمان سوچتے ہیں کہ اگر ہم دین پہ چلنے لگے تو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، تو پہلے بھی ایسے لوگ سوچتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ قبیلے ایسے تھے جنہیں سرداری کی ہوس تھی، قبیلہ بنو عامر کا یہی حال تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تو ایمان لے آئیں گے لیکن آپ کے بعد حکومت ہم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکومت اور سرداری اللہ کے ہاتھ میں، جسے چاہتا اسے نوازتا ہے۔ انہوں نے سنا تو کہتے ہوئے گردنیں ہلا دی، ہم تو آپ کے لیے گردنیں کٹوائیں، پھر غلبہ نصیب ہو جائے تو سرداری دوسرے لوگ کریں، جائیے آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ان لوگوں کا یہ اپنا تھا کہ ہم کو سر چاہیے۔ کندہ کلب بنو حنیفہ بنو مصر عرب کے مشہور قبیلے تھے، یہ اور نہ جانے کتنے قبیلے تھے، سب نے کانوں پر ہاتھ دھر لیے، کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی۔ وہ کہتے آدمی کا حال گھر والے ہی بہتر جانتے ہیں، اگر اس میں خیر ہوتا تو گھر والے کیوں نہ ساتھ دیتے، یعنی عرب والے مکہ والے، یہ لوگ مدینے کے تھے، تو کہتے کہ اگر آپ سچ ہوتے تو آپ کو گھر والے کیوں نہیں ساتھ۔ آج بھی آدمی کہتا ہے کہ ابھی تم اچھے ہوتے تو اپنے گھر کا نہ سمجھا لیتے ہو، تو کوئی ضروری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں کوئی مانتا ہے مت مانے، اب اسی میں زندگی پر ہم پڑے تھوڑے نہیں، ہم دوسروں کو بھی اسلام کی دعوت دیں گے۔ غرض ہر جگہ ناکامی ہوئی، کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہ کی، بہتوں نے تو بڑی بے دردی کا سلوک کیا، سختی سے انکار کر دیا۔ اگر کچھ قبیلے انسانیت سے پیش بھی آتے اور شرافت سے باندھتے سننے کے لیے تیار ہوتے تو ابو لہب آ پہنچتا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتا اور کہتا یہ چاہتا ہے کہ تم لات عزا کو چھوڑ کر اسی خرافات میں پھنس جاؤ۔ نعوذ باللہ، لات عزا جو ان کے بت تھے، کہتا تھا کہ یہ ہم کو چھڑوانا چاہتا ہے، تو دیکھو اس کی بات نہ ماننا، اس کے فریب میں کبھی نہ آنا۔ ابو لہب کی باتیں سن کر وہ لوگ بدک جاتے، پھر ان کے بھی تیور بگڑ جاتے۔ تو اس طرح سے معاملہ جد و جہد کا چل رہا ہے، کچھ لوگ ایمان لا رہے ہیں اور دشمن بھی ساتھ میں لگا، خاص سب سے بڑا دشمن اس وقت ابو لہب ابو جہل۔ ابو لہب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، ابو جہل تو عمر رضی اللہ کا ماموں تھا، عمر رضی اللہ کا ماموں۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ لوگ ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سمجھاتے تو دوسرا جا کے سمجھانے لگتا کہ نہیں یہ غلط بات بتا رہے ہیں، اور جو لوگ اس میں سمجھدار ہوتے قرآن کی آیت کو سمجھ لیتے، جیسے آج بھی قرآن پڑھ کے کسی کو سنا دیا جائے، اگر ٹھنڈے دل سے سن لے، دماغ کا کچرا نکال کے سن لے تو وہ بھی ایمان لائے گا، اور ایمان لاتا بھی ہے۔ بہت سے لوگ ایمان لاتے ہیں، روز ایمان لاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم کو پتہ نہیں چلتا، دنیا بہت بڑی ہے۔ تو ہم کو قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، لوگوں کو بتانا بھی چاہیے، اگر ہم کو سمجھ میں کوئی بات آئے لوگوں کو بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گھبرانا نہیں چاہیے، اچھے انداز میں اس
ابھی جو پڑھا گیا اس کا لیسن یہی ہے کہ ہم کو اچھے انداز سے بات کرنا چاہیے. کسی کو بات کرنا بھی ہے تو ایسے ڈانٹ کے ڈپٹ کے نہیں, اگر غلط انداز میں بات کر رہا ہے تو اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, یہی ان کا نقش قدم ہے جس پہ ہم کو چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہ بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.